ناظرین، حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید عثمان جلاب کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا تعلق حجویر سے تھا، اس لیے آپ حجویری کہلائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فقہی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی زندگی میں حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی، کئی بار ہجرت کی، کبھی فرغانہ کو اپنا مسکن بنایا، کبھی خراسان جا پہنچے اور کبھی ماوراء النہر کی سکونت اختیار فرمائی۔ جہاں بھی کسی عالم و فاضل کا پتہ ملا تو اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے۔ پھر بھی مشہور ہے کہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے، فقر کے راستے میں مرشد کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں۔ بس فقیر کو چاہیے کہ ہر وقت مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ مرشد کے بارے میں شیخ ابو القاسم گرگانی کا یہ قول بھی شہرت رکھتا ہے، مرشد میں خواہشات نفسانی کے دریا کے پار اترنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر مرشد ماہر تیراک نہیں ہوا تو ایک دن خود بھی ڈوبے گا اور مرید کو بھی لے ڈوبے گا۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری اپنے استاد گرامی حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت پیر و مرشد شیخ طوس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، شیخ کامل کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے بڑھا۔ خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ محترم آپ کس سے ہم کلام تھے؟ یہاں مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی اور میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کا جواب سن کر مجھے اس ستون کا واقعہ یاد آ گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت حصول علم کے لیے تھی۔ آپ بزرگان دین کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کرتے اور دنیا داروں کے اشغال سے اس طرح نظر بچا کر گزر جاتے تھے جیسے اللہ کی زمین پر ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے خراسان میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو 20 سال سے یاد الہی میں کھڑا تھا۔ اس شخص کا معمول تھا کہ نماز کے لیے یا فطری کاموں کی تکمیل کے لیے بیٹھتا تھا، ورنہ باقی لمحات آنکھیں بند کیے کھڑا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام ادیب کومندی تھا اور وہ خراسان کے ایک گاؤں کومندور میں رہتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے ادیب کومندی سے پوچھا، آخر تمہارے اس طرح کھڑے رہنے میں کیا راز ہے؟ ادیب کومندی نے بے نیازانہ کہا، کوئی راز نہیں ہے، مجھے ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔ ایک بار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے میزبان مشہور بزرگ احمد حماد سرخسی تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت شیخ احمد حماد سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شیخ احمد حماد سرخسی نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، آخر آپ شادی کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ شیخ احمد حماد نے فرمایا، میں اکثر اپنے زمانے سے غائب رہتا ہوں۔ جب غائب رہتا ہوں تو پھر دونوں جہانوں میں سے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس قدر قابو میں رکھتا ہوں کہ مجھے ایک روٹی 1000 حوروں سے بہتر نظر آتی ہے۔ اس لیے میری نظر میں دل کے شغل سے بہتر کوئی شغل نہیں ہے۔ یہی وہ مشاہدات تھے جن کے ذریعے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت ہوئی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الفضل بن حسین ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر طریقت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک بار میرے شیخ بیت الجن سے دمشق تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی حضرت کے ہمراہ تھا۔ اتفاق سے رات کو تیز بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورا علاقہ کیچڑ سے بھر گیا تھا اور مسافروں کو چلنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر شیخ کے پائے مبارک پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ شیخ کامل کا پاجامہ اور جوتا مکمل طور پر کیچڑ سے محفوظ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، شیخ محترم یہ کیا ہے؟ اس واقعے کی مجھ پر بہت ہیبت طاری تھی۔ جواب میں پیر و مرشد نے فرمایا، سید جب سے میں نے اپنی نفی کی اور توکل اختیار کیا، اسی دن سے اللہ نے میرے قدموں کو بھی ان علائشوں سے پاک کر دیا ہے۔
حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا آفاق تصنیف کشف المحجوب میں ایک مقام پر اپنے پیر و مرشد کا یہ قول مبارک نقل فرمایا ہے: غلبے کا سودا نہ سو، اور جب جاگو تو پھر سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں: میرے شیخ رسمی صوفیوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی برجلال شخص نہیں دیکھا۔ ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا، اچانک مجھے یہ خیال گزرا کہ جب سارے کام تقدیر پر منحصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہجے میں فرمایا: بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے سب معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپرد کرے تو پہلے اس میں تاج و تخت کے سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے 56 سال تک ایک ہی لباس زیب تن کیا۔ آپ کسی تکلف کے بغیر اپنے کپڑوں میں پیوند لگایا کرتے تھے، پھر پیوندوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ اصلی کپڑے کا نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آغوش محبت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں بہت سے عجائبات زمانہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر آپ تحریر فرماتے ہیں: غزنی میں ایک پیر مرد تھے جن کا نام شیخ بزرگ تھا، اور وہ اپنے کردار میں بھی حقیقتاً بزرگ ہی تھے۔ ایک دن شیخ بزرگ نے مجھ سے فرمایا: اے علی، کوئی ایسی کتاب لکھ کے زمانے میں تیری یادگار رہ جائے۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ ایک بچے سے کسی یادگار تصنیف کا ذکر کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: حضرت، میں ابھی اس قابل کہاں ہوں، نہ مجھے علم حاصل ہے اور نہ میں اپنی کم عمری کے سبب علم کے رموز کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ شیخ بزرگ نے جواباً فرمایا: علی، کچھ بھی ہو تمہیں کتاب لکھنی ہی پڑے گی۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ شیخ بزرگ کے اصرار پر وہی کتاب ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ شیخ کتاب کا مطالعہ کرتے رہے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا کہ ایک بچے کی تحریر پڑھ کر ان کا کیا تاثر ہوگا۔ آخر کتاب ختم ہوئی اور شیخ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے: اے علی، تو دین کے معاملے میں بلند پایا بزرگ ہوگا۔ شیخ کا ارشاد گرامی سن کر کچھ دیر تک تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا کسی مجسمے کی طرح شیخ کے سامنے بیٹھا رہا۔ شیخ نے میری دلی کیفیت کو محسوس کر لیا، اس لیے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر مجھے یقین آیا کہ شیخ بزرگ نے میری طفلانہ تحریر کو نظر انداز نہیں کیا۔ پھر میں نے عرض کیا: اگر شیخ کی دعائیں شامل حال رہیں۔ اس شیخ بزرگ نے فرمایا: تو ہماری دعاؤں میں شامل ہے، حق تعالیٰ نے چاہا تو سارا زمانہ ان دعاؤں کی تاثیر دیکھے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے بزرگ ثابت ہوئے کہ 1000 سال گزر جانے کے باوجود آپ کا فیض روحانی روز اول کی طرح جاری و ساری ہے۔ شیخ بزرگ نے جس کتاب کے تحریر کرنے پر اصرار کیا تھا، دراصل وہ کتاب کشف المحجوب تھی۔ شیخ بزرگ کی چشم معرفت پر یہ بات روشن تھی کہ یہی 12 سالہ لڑکا جوان ہو کر ایک ایسی کتاب تحریر کرے گا جسے تصوف کی دنیا میں شہرت دوام حاصل ہوگی۔ ناظرین، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے آپ کی شادی 9 عمری میں ہی کر دی تھی۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ازدواجی زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن والدین کے حکم سے مجبور تھے۔ آخر کچھ دن بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 11 سال تک آپ نے آزادانہ زندگی بسر کی اور اس طویل عرصے میں نہایت خوش و خرم رہے۔ والدین کو ایک بار پھر اولاد کی فکر لاحق ہو گئی، جس کے نتیجے میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ دوسری شادی کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں: میں 1 سال تک اس آفت میں غرق رہا، قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا فرمائی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 سال بعد ہی آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن آپ کا بیٹا تھا اور پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق حسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ الغرض قدرت نے آپ کو اہل و عیال کی زنجیروں سے آزاد کر دیا اور آپ پورے انہماک کے ساتھ جستجوئے حق میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہر وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن شیخ ابو الفضل نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
اے علی، اب تمہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کیا، یہ سب میرے اللہ کا کرم اور مرشد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی، اگر حق تعالیٰ نے تمہیں ثمر بار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، جو شیخ کا حکم ہو۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا کہ تمہیں لاہور جانا ہوگا، وہاں ایک مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے۔ لوگ پیاس کی شدت سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں مگر انہیں کوئی چشمہ معرفت نہیں ملتا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی پیر و مرشد کی جدائی گوارا نہیں تھی اور حکم شیخ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منزل فراق قریب آ گئی ہے۔ آپ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں پیر و مرشد کے قدموں سے جدا ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیات کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے۔ اس پر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، مگر وہاں تو آپ کے مرید کامل شیخ حسین زنجانی موجود ہیں اور وہ بحکم خدا قطب الاقطاب ہیں، ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں لاہور چلا بھی جاؤں تو شیخ حسین زنجانی کے ہوتے ہوئے میری ذات سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ حجت ہے یا انکار؟ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا اور فوراً ہی عرض کرنے لگے، خادم کو مجال انکار کہاں ہے، بس تصور فراق سے آزردہ ہوں۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر قریب رہو گے تو ساعت فراق نہیں آئے گی۔ کیا میرے پیر و مرشد مجھ سے جدا نہیں ہوئے؟ یہی نظام قدرت ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، خادم تو بس حضور ہی چاہتا ہے، یہی ایک آرزو ہے کہ خدمت شیخ میں اپنی زندگی گزار دوں۔ شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی، اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور چہرہ مبارک پر رنج و الم کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیہ پر نظر رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غزنی سے لاہور تک کا سفر کس قدر طویل اور کتنا دشوار گزار ہے۔ ملک الگ، زبان اور تہذیب و معاشرت جدا ہے۔ ایسے سفر کی تیاریوں کے لیے جس قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ منزل عشق کے مسافر تھے، اس لیے کسی زاد راہ کے بغیر پیادہ پا روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے۔ یہ 431 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو اس وقت شام ہو چکی تھی، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اس لیے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام کر لیا۔ جہاں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آ کر ٹھہرے تھے اس جگہ ایک بلند ٹیلا تھا اور اس پر ایک کریر کا درخت بھی موجود تھا۔ اس درخت کی لکڑی آج تک دربار میں موجود ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے شرکاء سے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت شیخ حسین زنجانی کل رات انتقال فرما گئے تھے۔ یہ جاں گداز خبر سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دم بخود رہ گئے۔ پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس اشک ریزی کے 2 اسباب تھے، ایک یہ کہ آپ نے پیر و مرشد کے حکم کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور سفر لاہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا، دوسرے حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار آپ کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے اپنی محرومی پر آپ دیدہ ہو گئے۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی کی تدفین میں شریک ہوئے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا جو تدفین کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا۔ حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت شیخ حسین زنجانی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور رقت قلب کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ بہت دن بعد لاہور کے باشندوں پر یہ راز کھلا کہ جو روشنی زیر خاک روپوش ہو گئی ہے اور جو روشنی مزار کے باہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، یہ دونوں ایک ہی آفتاب معرفت کا حصہ ہیں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے 44 سال تک اپنے لہو سے اس زمین کی آبیاری کی جسے بت پرستوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ پھر جب یہ مٹی نم ہو گئی تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی دوران حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ توحید کی نئی فصل بونے کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ یہ قدرت کا عجیب راز ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی رخصت ہوا، اسی رات دوسرا ولی حدود لاہور میں داخل ہوا۔ ماضی میں بھی ہمیں ایک ایسی ہی عجیب مثال نظر آتی ہے کہ جس رات کے ابتدائی حصے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، اسی رات کے آخری حصے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔
حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت علماء لاہور نے اعتراض کیا کہ قبلے کا جھکاؤ جنوب کی سمت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے اعتراض کو بے نیازی کے ساتھ سنا اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر خانہ خدا کی تعمیر کے بعد آپ نے علماء لاہور کو جمع کیا اور اپنے روحانی تصرف کے ذریعے معترضین کو کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کروا دیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا بہت شہرہ ہوا اور عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے گرد سمٹ آیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد تعمیر کروائی تھی اس کو اپنی تمام تبلیغی اور تدریسی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ خانہ خدا سے ملحق ایک مدرسہ تھا جہاں مسلمان طلباء آپ سے عربی سیکھتے تھے اور قرآن مجید کا درس لیا کرتے تھے۔ مدرسے کے برابر ایک حجرہ تھا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ گردش ماہ و سال اور مقامی مسلمانوں کی بے پرواہی کی وجہ سے یہ مسجد بے نشان ہو گئی، مگر آج بھی اس کے کچھ آثار موجود ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درس دینے کا انداز بڑا دل نشین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکابرین اسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ایسے واقعات بیان فرماتے تھے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا تھا اور گمراہوں کو نشان منزل صاف نظر آنے لگتا تھا۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ ایثار اور قربانی کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ جب تک اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنے بھائیوں کی فلاح کے لیے قربان نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک انسان پر پاکیزہ زندگی کے اثرات نہیں کھلتے اور کثافتیں اس کے وجود کو گھیرے رہتی ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بزرگوں کا ایک واقعہ سنایا جسے سن کر آج بھی اہل ایمان کا لہو گرما جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 686 ہجری میں ہوا۔ آپ کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیخ نوری کے انتقال سے دنیا کا آدھا علم جاتا رہا۔ دوسرے بزرگ حضرت شیخ ریکام تھے جو صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقوی بھی۔ تیسرے بزرگ حضرت ابو حمزہ بغدادی تھے جنہیں بے خبر لوگوں کے ہاتھوں بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ خلیفہ وقت کا ایک غلام جس کا نام خلیل تھا ان تینوں بزرگوں کے خلاف اپنے دل میں کدورت رکھتا تھا۔ اس نے ایک دن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر المومنین سے کہا، شیخ نوری، شیخ ریکام اور شیخ ابو حمزہ کی وجہ سے لوگوں کا دین برباد ہو رہا ہے۔ یہ تینوں گمراہوں کے سردار ہیں۔ اگر ان تینوں کو قتل کرا دیا جائے تو مذہب اسلام خطرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ خلیفہ وقت نے تحقیق کرائے بغیر ان تینوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت شیخ نوری، حضرت ریکام اور حضرت ابو حمزہ بغدادی کو گرفتار کر کے حاکم شہر کے سامنے لایا گیا۔ حاکم شہر نے غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگوں کے عقائد میں خلل ڈالتے ہو اور انہیں گمراہی کے راستے پر بلاتے ہو۔ اس پر شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واللہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ حاکم شہر نے تینوں بزرگوں کی کوئی دلیل قبول نہ کی اور کہنے لگا، تم موت کے خوف سے جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ سارا زمانہ تمہاری فتنہ انگیزیوں پر گواہ ہے۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم سچ کی حقیقت کو پا چکے ہیں، اس لیے جھوٹ سے ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے۔ حاکم شہر نے اپنی سماعت کے دروازے بند کر لیے، یہاں تک کہ تینوں بزرگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور جلاد نے اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ حاضرین کے دل رو رہے تھے مگر روب اقتدار سے ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ آخر جلاد تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر جیسے ہی وہ شیخ ریکام کے قریب پہنچا، حضرت شیخ ابو الحسن نوری پوری شدت سے چیخ اٹھے، ادھر آؤ، پہلے میرا حق ہے۔ شیخ نوری کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ جلاد ٹھہر گیا۔ حاکم شہر بھی گھبرا گیا۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا اور شیخ ابو الحسن نوری کے قریب پہنچ کر بولا، تم کیوں شور مچاتے ہو؟ کیا تلوار میں ایسی لذت ہے کہ تم پہلے اپنی گردن اس کے نیچے رکھ دینا چاہتے ہو؟ حضرت شیخ ابو الحسن نوری نے بڑے والہانہ انداز میں فرمایا، ہاں، اس شمشیر خون آشام میں ایسی ہی لذت ہے۔ حاکم شہر ایک صوفی کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کہنے لگا، کیا موت کی دہشت نے تمہارے حواس تو نہیں چھین لیے؟ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پورے ہوش میں ہوں، میرا مذہب ایثار ہے اور ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چند سانسیں اپنے بھائیوں کی بہتری کے لیے صرف کر دوں۔ دوسری دنیا میں خدمت نہیں، قربت ہوتی ہے۔ ایثار کی لذت اسی دنیا میں ہے، پھر یہ لذت کسے نصیب ہوگی؟ اے میرے مہربان حاکم، مجھے اس لذت سے محروم نہ رکھ، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ حاکم شہر نے شیخ نوری کی گفتگو سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ پھر اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اپنی شمشیر نیام میں کر لے۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کچھ دیر کے لیے یہ ساعت گنا ٹل گئی تھی۔ حاکم شہر کہنے لگا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور تینوں بزرگ حوالہ زندان کر دیا گئے۔ پھر حاکم شہر نے خلیفہ وقت کو طویل خط لکھا، امیر المومنین، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے خلاف جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں ان میں کہاں تک صداقت ہے۔ میری آنکھوں نے جو رنگ دیکھا ہے وہ بہت عجیب ہے۔
یہ تحریر کرنے کے بعد حاکم شہر نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری کے اثار کا واقعہ بھی تفصیل سے لکھ دیا۔ خلیفہ وقت نے حاکم شہر کا عریضہ پڑھا تو کچھ دیر کے لیے اس پر بھی سکتہ ساتاری ہو گیا۔ خلیفہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، کیا میری مملکت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ پھر اس نے ایک برق رفتار قاصد کو یہ حکم دے کر روانہ کیا، تینوں کا قتل موقوف کر دو اور فوری طور پر انہیں دربار میں بھیجو۔ حاکم شہر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیخ ابو الحسن نوری، شیخ ریقام اور شیخ ابو حمزہ کو بغداد روانہ کر دیا۔ پھر یہ تینوں بزرگ اس شان بے نیازی کے ساتھ دربار خلافت میں داخل ہوئے کہ ان کے چہروں پر اطمینان و آسودگی کی گہری جھلک نمایاں تھی۔ خلیفہ وقت نے بہت غور سے ان صوفیوں کی طرف دیکھا جن کے لباسوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ کثرت ریاضت کے سبب جسم لاغر و نحیف تھے، مگر پیشانیوں سے عجیب روشنی پھوٹ رہی تھی اور زرد چہروں سے عجیب شان کا اظہار ہو رہا تھا۔ خلیفہ وقت کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، کیا تم امیر المومنین سے کوئی حاجت رکھتے ہو؟ حضرت شیخ ریقام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً ہم ضرورت مند ہیں اور ایسی حاجت رکھتے ہیں جسے پوری کرنے پر امیر المومنین قادر ہیں۔ حضرت شیخ ریقام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر خلیفہ وقت کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت ریقام اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دربار خلافت سے رحم اور عافیت کا سوال کریں گے۔ خلیفہ کہنے لگا، تمہارے بقول اگر میں حاجت روائی پر قادر ہوا تو یقین رکھو کہ تم میرے دربار سے مایوس نہیں لوٹو گے۔ اس پر حضرت شیخ ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر اے امیر المومنین اتنی مہربانی کریں کہ ہم درویشوں کو فراموش کر دیں اور دوبارہ دربار میں حاضر ہونے کی زحمت نہ دیں۔ یہ عجیب التجا تھی جسے سن کر خلیفہ وقت حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فاقہ کش لوگ دربار خلافت سے اس قسم کی درخواست کریں گے۔ ابھی خلیفہ وقت اسی ذہنی الجھن میں مبتلا تھا کہ شیخ ابو الحسن نوری نے فرمایا، اے امیر المومنین، جس قدر جلدی ہمیں فراموش کر دیں گے اسی قدر آپ کا احسان زیادہ ہوگا۔ خلیفہ وقت نے بہت کوشش کی کہ تینوں بزرگ کوئی عطیہ کوئی نظر قبول کر لیں، مگر درویشوں کو دربار خلافت کی حدود سے نکل جانے کی بہت جلدی تھی۔ مجبوراً خلیفہ نے انہیں نہایت عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ پھر جب حضرت شیخ نوری، شیخ ریقام اور شیخ ابو حمزہ بغدادی دربار خلافت سے چلے گئے تو خلیفہ اپنے غلام خلیل پر برس پڑا، بد نصیب، تو میرے ہاتھوں کو ان برگزیدہ لوگوں کے خون سے آلودہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے خلیل کو شہر بدر کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا، ایثار کی انتہا یہ ہے کہ ایک عابد و زاہد شخص سے ایک خطا سرزد ہو گئی۔ غیب سے صدا آئی کہ آج سے تیرا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس عابد و زاہد شخص نے گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے معبود، اگر تیری مشیت یہی ہے کہ میں دوزخ کا ایندھن بن جاؤں تو پھر تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے دوسرے بندوں کی جگہ صرف مجھے جہنم میں ڈال دے تاکہ میرے انجام سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شیخ ابو الحسن نوری بھی ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، اے بار الہ، ہر چیز خواہ وہ بری ہے یا بھلی، تیرے علم، تیری قدرت اور تیرے ارادے سے اس دنیا میں ہے۔ اگر تو ناچار دوزخ کو بھرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کے سارے طبقوں کو مجھ سے بھر دے اور اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دے۔ حق تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اور موضوع ایثار تھا۔ ایک بار 10 درویش سفر کر رہے تھے کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر راستہ بھول گئے۔ جلسہ دینے والی دھوپ نے ان کے حلق خشک کر دیے اور پانی کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ زاد راہ کے طور پر ان درویشوں کے پاس جس قدر پانی موجود تھا اس سے صرف ایک ہی آدمی کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ آخر اس پانی کے استعمال کا وقت آیا تو تمام درویشوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی دی، یہاں تک کہ 9 درویش مر گئے۔ پھر 10ویں درویش نے وہ پانی پی لیا۔ کچھ دن بعد زندہ بچ جانے والے درویش نے ایک شخص سے یہ واقعہ بیان کیا، اگر تم بھی وہ پانی نہ پیتے تو بہت اچھا تھا۔ 10ویں درویش نے جواب دیا، اگر میں پانی نہ پیتا اور پیاسا مر جاتا تو خودکشی کے مجرم کی حیثیت سے آخرت میں میری گرفت ہوتی۔ پھر اس شخص نے ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، تو پھر وہ 9 درویش بھی خودکشی کے مرتکب ہوئے تھے، کیا بروز حشر ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ 10ویں درویش نے جواب دیا، میرے تمام ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کس طرح؟ 10ویں درویش نے کہا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے موت قبول کی تھی، مگر جب میرے تمام ساتھی ایک دوسرے کی خاطر اثار دیتے ہوئے انتقال کر گئے اور میں اکیلا رہ گیا تو شریعت نے مجھ پر واجب کر دیا کہ میں پانی پی لوں اور اپنے آپ کو دانستہ اور بغیر کسی بھلائی کی ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ اگر اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح میں بھی پانی نہ پیتا تو میری موت بھی واقع ہو جاتی، کیونکہ 11واں آدمی موجود نہیں تھا جس کے لیے میں اثار کرتا، نتیجتاً میری موت حرام ہو جاتی۔
ناظرین، غزوہ احد کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلم خاتون زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اتفاق سے وہاں 7 مسلمان زخمی سپاہی میدان میں پڑے تھے۔ خاتون نے ایک سپاہی کو پانی پلانا چاہا تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ الغرض ایک دوسرے کے لیے ایثار کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 7 سپاہی شدید عالم تشنگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے اسی جذبہ ایثار کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے، اور اپنی جانوں کا ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں تنگی ہو۔ یہ اثر انگیز تقریریں سن کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہزاروں انسان اپنی اپنی ضرورتیں لے کر آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے، آپ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے اور کارساز عالم اپنے بندوں کی مشکل کشائی فرما دیتا۔ کبھی کبھی خاص احباب جمع ہوتے تو آپ نہایت درد انگیز لہجے میں شکایت کرتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر وقت ناپائیدار دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی اولاد کی درخواست کرتا ہے، کوئی مال و زر کی اور کوئی عزت و جاہ کی۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، لیکن بنی نوع آدم نے انہیں مقصد حیات بنا لیا ہے اور اس عہد کو فراموش کر دیا ہے جو ان کی روحوں نے روز الست میں اپنے رب سے کیا تھا۔ کبھی کوئی مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی سلامتی ایمان کے لیے دعا کروں، اور کبھی کوئی اپنا دامن اس لیے نہیں پھیلاتا کہ میں اس میں علم و حکمت کے سکے ڈال دوں۔ سب اس شے کے طلبگار ہیں جو اپنی فطرت میں بے وفا ہے اور اہل دل کے لیے سخت ضرر رساں ہے۔ یہی وہ احساسات تھے جس کے سبب حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آزردہ رہا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسے میں طالب علموں کا ہجوم تھا، مگر یہاں بھی وہی بے خبری کار فرما تھی۔ کوئی طالب علم بھی اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جہالت خانہ ہند میں اسلامی علم کی شمع روشن کرے گا، یا بت پرستوں کی صفوں میں کار تبلیغ جاری رکھتے ہوئے راستے کی سختیاں برداشت کرے گا۔ حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے 2 بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنی تہذیب، ثقافت، وطن، حلقہ احباب اور ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب تھی، آپ نے اس سے رشتہ توڑ لیا تھا اور ایک ایسی زمین پر ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے تھے جہاں کا ذرہ ذرہ بے خبر اور بیگانہ تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے لذت و نشاط کی زندگی کو ترک کر کے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنایا تھا۔ واضح رہے کہ جب سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 21 سال تھی۔ اس زمانے شباب میں خواہش نفس سے منہ موڑ لینا بذات خود اتنی بڑی کرامت ہے کہ اسے بطور مثال ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قوموں میں بھی ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی، مگر وہ لوگ انسانی ہجوم میں نہیں ٹھہرے، تاریک غاروں، ویران جنگلوں اور سنسان دریاؤں کے کنارے پڑے رہے اور پھر ایک دن خاموشی سے کسی گوشہ گمنامی میں مر گئے۔ یہ ایک مکمل راہبانہ زندگی تھی جس نے ان کی ذات کو تو فائدہ پہنچایا، مگر وہ لوگ مخلوق خدا کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ترک لذات کر کے مخلوق خدا کے ہجوم میں آئے اور اللہ کے بندوں سے اتنا پیار کیا کہ اپنی لذت کی بھی نفی کر دی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی تھیں اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں لاہور یا دوسرے شہروں کے صاحبان ثروت سے مالی تعاون کی درخواست کی ہو، یا آپ نے ذاتی خرچ سے مسجد بنائی ہو، یا پھر آپ کو دست غیب حاصل تھا۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، اس مرد خدا کی قلندری میں کسے کلام ہو سکتا ہے جس نے تنہا ایک عبادت تعمیر کروائی ہو اور پھر اس عمارت کے ستون کھڑے کیے ہوں جس کے ذرے ذرے سے علم کی روشنی پھوٹتی تھی۔ پھر جب خانقاہ و مدرسہ تیار ہو گیا تو اس کی صدائے پر جلال گونجی، لوگو آؤ بھلائی کی طرف، مسافرو آؤ روشنی کی طرف۔ عقیدت مند ہوں یا معترضین، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد سے علم کی قیمت وصول نہیں کی۔ اگر طلب کرتے تو آپ کا یہ عمل بھی جائز ہوتا، کیونکہ آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، مگر آپ تو قناعت اور توکل کے راستے کے مسافر تھے۔ اہل دنیا کے سامنے دست طلب کیا دراز کرتے، اور اگر کوئی دیتا تو کیا دیتا کہ وہ جو چیز حاصل کر رہا تھا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ علم و عمل کے بادشاہ کو دینے کے لیے اہل لاہور کے پاس کیا تھا؟ وہ تو خود ضرورت مند اور سوالی تھے۔ کچھ دنوں تک اہل طلب نے بڑے جوش اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے مطمئن تھے، مگر ایک دن آپ پر ایک عجیب راز فاش ہوا۔ طالب علم بڑے ذوق و شوق سے اپنے اسباق یاد کر رہے تھے، بحث و مباحثہ بھی زور و شور پر تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ شاگردوں کی دماغ روشن تھے مگر ان کے دل اور روحیں خالی تھیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ کسان نے جس زمین میں اپنا بیج بویا تھا وہ زرخیز نہیں تھی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ ان کے شاگردوں کی دماغ میں بوئے حکومت موجود ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے کئی بار اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
اے میرے مرید، یہ دنیا ایک کشتی کی مانند ہے جو پانی پر تیر رہی ہے، پس تو غوطہ خور بن نہ کہ غرق آب ہو، کسی کا دل تجھ سے رنجیدہ نہ ہو۔ وہ بادشاہ جو ظلم کی بنیاد اکھاڑنے اور رعایا کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اس کی تعریف کر، مگر یاد رکھ کہ بادشاہ کی ستائش اس لیے نہ ہو کہ اس میں خود تیری غرض موجود ہو۔ اس نکتے کو فراموش نہ کر کہ تمام میں ہمیشہ خواری ہے۔ مرشد کو اپنا قبلہ سمجھ اور دل و جان سے اس کی خدمت کر، کیونکہ اسی میں تیری فلاح ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار واضح الفاظ میں اپنے شاگردوں کو تنبیہ کی، مگر ان کے دلوں سے دنیا کی بے جا طلب کم نہ ہو سکی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا انداز فکر یہ تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر پہنچ کر عوام الناس پر حکومت کریں گے۔ یہ سوچ روحانیت کے یکسر خلاف تھی۔ آخر سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام جاسوسیاں اور کاوشیں رائگاں چلی گئیں۔ لاہور کی تاریخ میں وہ دن بہت تاریک تھا جب حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مایوس ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی۔ تمہاری یہ حرص و طمع تمہیں جس دروازے پر چاہے لے جائے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اب میں دنیا سے کیا شکایت کروں کہ تم نے میرے خلوص کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ جو کچھ کہوں گا اپنے مالک سے کہوں گا کہ وہی تقدیروں کا بدلنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، مگر تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کس قدر رنجیدہ خاطر ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شاگرد نے بھی اپنے استاد گرامی کی اذیت و کرب کو محسوس نہ کیا۔ دکان بند ہوئی تو دنیا داروں کی طرح اٹھ کر چلے گئے۔ تاریخ تصوف کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات محفوظ ہیں کہ جب کوئی مرید اپنے پیر و مرشد سے بچھڑتا تھا تو صدمہ فراق سے بے حال ہو جاتا تھا۔ خود حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوئے تھے تو شدت غم سے نڈھال تھے، مگر جب حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اپنے استاد کی درسگاہ سے اٹھے تو کسی کے چہرے پر عکس ملال نہیں تھا۔ پھر وہ دروازہ بند ہو گیا جس میں حکمت و عرفان کی مشعلیں جلتی تھیں اور جہاں سے سیاہ بخت لوگ روشنی لے کر اپنی روحوں کے تاریک مکانوں کو سجاتے تھے۔ جو لوگ قوموں کے عروج و زوال پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ تاریخ لاہور کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دل شکستہ ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی، اور مقامی طالب علموں کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ کس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مدرسہ بند کرنے کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ ایک دن حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے دو شاگردوں کا دھیان کسی اور طرف تھا اور کبھی کبھی وہ دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں کا یہ عمل سخت ناگوار گزرا۔ آپ نے درس روک دیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تو یہاں موجود ہوں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ جیسے ہی شاگردوں کی نظریں استاد گرامی کے چہرے پر پڑیں تو دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حالت جلال میں تھے، اور ایک مرد جلال کے جلال کو کوئی دنیا دار برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً وہ دونوں شوخ و شریر شاگرد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی نظر ہو گئے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں کی موت کا بڑا قلق تھا۔ آپ زندگی بھر اس واقعے کو فراموش نہ کر سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی المناک حادثے کے رونما ہونے کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طالب علموں کے لیے اپنی درسگاہ کے دروازے بند کر دیے تھے اور علم کے طلبگاروں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ اس امانت کا بوجھ برداشت کر سکو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دو شاگردوں کے نظر جلال ہونے کا واقعہ کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک ایسی روایت ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے برعکس اس روایت پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں دنیا طلبی کا شدید جذبہ دیکھ کر مدرسہ بند کر دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا عوامل تھے جن کے زیر اثر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کار عظیم کو ترک کر دیا جس کی خاطر آپ نے ازدواجی زندگی سے گریز اختیار کیا اور شوق تبلیغ میں اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ اگرچہ ان تمام واقعات پر ماہ و سال کا گہرا پردہ پڑا ہوا ہے اور صدیوں کا کشف غبار چھایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت داتا گنج بخش کو شدید اذیتیں پہنچائی تھیں، جن سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ درسگاہ کے دروازے بند ہو چکے تھے لیکن کار تبلیغ ختم نہیں ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کو اجتماعات سے خطاب کرتے اور اپنے پر اثر واز سے گم کردہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے۔ پھر جذبہ عقیدت اس قدر بڑھا کہ لوگ آپ کو گنج بخش کہہ کر پکارنے لگے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ تقریباً 150 سال بعد مشہور بزرگ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مبارک کے قریب چلہ کش ہوئے۔ پھر دہلی جانے سے پہلے آپ نے یہ شعر پڑھا جو شہرت دوام حاصل کر چکا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملاں را رہنما، یعنی دونوں جہاں کے خزانے دینے والا نور خداوندی کا مظہر، ناقص لوگوں کے لیے مرشد کامل اور کاملوں کے لیے رہنما۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے اس شعر کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر گنج بخش کا لفظ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی شہرت پا چکا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں ایک مقام پر فرمایا: اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا اپنے دل میں خیال تک نہ لا، ورنہ یہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو صرف اسی کی ایک ذات ہے جو بلا شک و شبہ مالک الملک ہے، کہیں اس کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ لا ریب وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جوش عقیدت میں یہ شعر پڑھا تو گنج بخش کا لفظ زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ اس روایت میں ایک کمی یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خاموشی سے چلہ کشی اختیار کی تھی۔ پھر اگر آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ لفظ ادا فرمایا تو وہاں کتنے لوگ موجود تھے، کس نے سنا اور کس نے اس روایت کو دوسروں تک منتقل کیا؟ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ کچھ مورخین اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ مذکورہ شعر کا خواجہ معین الدین چشتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی قسم کے کئی اشعار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیے جا چکے ہیں، مگر بعد میں آنے والے محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی اور معین الدین کے اشعار ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کے صدیوں بعد پیدا ہوا تھا۔ دوسرا لفظ داتا ہے جو اس طرح حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا حصہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آپ کے حقیقی نام سے ناآشنا ہے۔ یہ لفظ ہندی ہے اور اس کا مطلب ہے دینے والا۔ بعض اوقات ہندو لوگ داتا کو بھگوان کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ گنج بخش اور داتا کے مفہوم پر غور کریں تو دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے داتا کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا۔ چونکہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے فیوز و برکات کا دریا جاری تھا، اس لیے نو مسلم عقیدت مندوں نے آپ کو داتا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی داتا اور حقیقی گنج بخش اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ صفات اپنے پیارے بندوں کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ناظرین، مدرسہ بند کرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ جب یہ بے چینی حد سے بڑھ جاتی تو آپ شیخ حسام الدین لاہوری کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف الاسرار میں ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں: جب میں آخری وقت میں حضرت شیخ حسام الدین لاہوری کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، میری جان، میرے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شیخ حسام الدین لاہوری بہت آہستہ لہجے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کان لگا کر سنا۔ شیخ حسام الدین لاہوری اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، الہی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ میرے لیے بھی تو کچھ دعا فرمائیں۔ حضرت شیخ حسام الدین لاہوری نے فرمایا، اے علی حجویری، اپنی ذات سے کسی کو رنجیدہ نہ کرنا، آخر دم تک اس بات کی کوشش کرتے رہنا کہ ہر کوئی تجھ سے خوش رہے، جہاں تک ہو سکے لوگوں پر احسان کرنا، مگر اس کے باوجود کسی کو اپنا دوست نہ سمجھنا، اپنے علم کو برباد نہ کرنا، مال اور دولت کو فتنہ و آزمائش سمجھنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ میری طرف دیکھ کہ میں نزاع کے عالم سے گزر رہا ہوں، کوئی بیٹا اور کوئی رشتہ دار اس وقت میری مدد نہیں کر سکتا، جو کچھ میں نے کیا ہے وہی میرے سامنے ہے اور وہی میرے آگے ہوگا۔ ناظرین، بہت سے لوگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی خواہش مند رہتے تھے، مگر آپ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کرتے تھے، تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو وہ بہت دشوار گزار ہے، اگر تم چند قدم چل کر لڑکھڑا گئے تو خود بھی ناکام و نامراد رہو گے اور مجھے بھی شرمندگی میں مبتلا کر دو گے۔ بس احسن نیت کے ساتھ فرائض ادا کرتے رہو، یہی تمہاری ولایت ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ اصرار کرتا تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسے پہلے یہ واقعہ سناتے، ایک بار میں ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو کسی طرح مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا، اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔
اس سے پہلے بس ایک بار میں اس قسم کی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا اور میں نے شیخ ابو یزید کے مزار مبارک پر چلہ کشی کی تھی اور بحکم خدا میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو میں حضرت شیخ ابو یزید کے مزار مبارک پر چلہ کشی پر گیا۔ 3 مہینے تک ایک سوالی کی طرح شیخ کے آستانے پر پڑا رہا۔ اس دوران میں روزانہ 3 مرتبہ غسل اور 30 بار وضو کرتا، مگر میری مشکل رازوں کی طرح برقرار تھی۔ نہ کوئی خواب نہ کوئی اشارہ، بس محرومی ہی محرومی تھی۔ آخر میں نے مایوس ہو کر خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ سنت کے طور پر ایک موٹے کپڑے کی گدڑی میرے بدن پر تھی اور اہل ظاہر کے اسباب میں سے صرف ایک عصا اور لوٹا میرے پاس تھا۔ شہر کش کے نواح میں ایک گاؤں تھا جہاں میں نے قیام کیا۔ اتفاق سے یہاں ایک خانقاہ میں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی بآواز بلند کہا، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ میں واقعی ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ وہ رسم پرست لوگ تھے۔ ان کے جسم اچھی پوشاکوں سے آراستہ تھے اور میرے بدن پر ایک معمولی کپڑے کی گدڑی تھی، اور اسی گدڑی کے سبب ان لوگوں نے مجھے نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ آخر شب بصری کے لیے ان صوفیوں نے مجھے نیچے منزل پر جگہ دی اور خود بالائی منزل پر چلے گئے۔ پھر رات کے کھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے مجھے ایک سوکھی روٹی دی جو بہت دن تک پڑے رہنے کے باعث سبز رنگ کی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے وہی بد مزہ اور مڑی ہوئی روٹی کھا لی، مگر وہ صوفی خود ایسی لذیذ غذائیں کھا رہے تھے جن کی خوشبو نیچے منزل تک آ رہی تھی۔ طعام کے بعد ان صوفیوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے اور چھلکے میری طرف پھینکتے جاتے۔ ان کا یہ سلوک دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں کہا، اے مولائے کریم، اگر ان لوگوں کا ظاہری حلیہ وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں کسی بھی صورت میں ان کی یہ زیادتی برداشت نہ کرتا۔ الغرض یہ ظاہر پرست صوفی مجھے طرح طرح سے طنز و ملامت کا ہدف بنا رہے تھے، مگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی ایک بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو ناقابل بیان مسرت ہو رہی تھی اور لمحہ بالمحہ مجھ پر عجیب و غریب اسرار ظاہر ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ میری مشکل جو حضرت شیخ ابو یزید کے مزار مبارک پر چلہ کش ہونے کے باوجود حل نہیں ہو سکی تھی، وہ خود بخود آسان ہو گئی۔ مجھ پر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہمارے بزرگ کس طریقے سے جاہلوں کی محبت سے مستفید ہوتے تھے اور طنز و ملامت کو برداشت کرنے سے کس طرح روحانی درجات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ سنانے کے بعد داتا صاحب اس شخص سے پوچھتے ہیں جو مرید ہونے کی خواہش رکھتا تھا، کیا تم سلوک کے راستے میں یہ سنگ ملامت برداشت کر سکو گے اور سر سے پاؤں تک زخمی ہونے کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤ گے؟ اگر وہ شخص کہتا کہ طنز و ملامت کے سارے تیر برداشت کرے گا تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیتے اور اس کے چہرے سے ذہنی کشمکش کے آثار ہوتے تو آپ یہ کہہ کر رخصت کر دیتے، فرض و سنت پر سختی کے ساتھ کاربند رہو، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کی دل آزاری سے بچو اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بناؤ، بس یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے، مگر اپنے مریدوں کو اس قسم کی مجلسوں سے دور رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، سما ان لوگوں کا توشہ ہے جو ابھی درمیانی منزل میں ہوں، مگر جو منزل رسیدہ ہوں ان کو سما کی ضرورت نہیں ہے۔ والی کابل اور غزنی کی طرف سے رائے راجو کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ شخص سفلی عملیات میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے پنجاب کے لوگ اسے راجو جوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی درس گاہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، خاتون، اگر تم یہ دودھ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سارا دودھ دیں گی اور ان کی صحبت پر بھی خراب اثر نہیں پڑے گا۔ ہندو عورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بابا، ہم یہ دودھ رائے راجو کو دینے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم لوگ رائے راجو کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہندو عورت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے کچھ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے دودھ کا مٹکا آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دودھ کی قیمت ادا کی، پھر تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو حیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اور گاؤں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دیہاتوں میں پھیل گئی۔ غریب لوگ دور دراز کے علاقوں سے دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ پھر جب وہ دیہاتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دوہنے لگتا تو ایسا لگتا کہ بھینسوں اور گایوں کے تھنوں سے دودھ کا آبشار ابل رہا ہے۔ نتیجتاً لاہور کے تمام گوالوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا۔ آخر پنجاب کا حاکم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرا دودھ تو بند کرا دیا، اب کوئی اور کمال دکھاؤ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ تمہیں شعبدے دکھاؤں۔ رائے راجو نے برہم ہو کر پوچھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اتنا حقیر و عاجز ہوں کہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو جنبش نہیں دے سکتا۔ یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے جو مالک الملک ہے، پرستش کے لائق ہے اور اپنی ذات میں واحد ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنے ساحرانہ کمالات پر ناز ہے تو شوق سے دکھاؤ۔ رائے راجو بہت بڑا شعبدہ باز تھا، مگر جب اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہے اور وہ اپنی تمام ساحرانہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ آخر رائے راجو نے عاجز آ کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ پھر اہل لاہور نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب کا حاکم اپنے باپ دادا کے عقائد سے تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہونے والا یہ پہلا شخص تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، مگر سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ نے تصوف کو شریعت اور سنت کا پابند کر دیا، پتھر دلوں میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ ایمان کی لطافت اور پھولوں کی خوشبو کو محسوس کریں، بنجر زمین کو وہ نم بخشا جس کے اثر سے ہندوستان میں ایمان کی فصل سرسبز و شاداب ہوئی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر تبلیغ کا آغاز کیا تو پہلے حضرت سید علی حجویری کے دربار معرفت میں حاضر ہوئے اور چلہ کشی کے بعد اپنے پیش رو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔